اپنی بیوی کے درمیان عدل اور برابری نہ کرنے والے کے بارے میں کیا وعید آئی ہے، اس کے متعلق بیان کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسری شادی کرتے ہیں، پھر پہلے والی بیوی کو وہ حیثیت نہیں دیتے جو اس کا حق ہے خاوند کے اوپر، اور نہ اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اور نہ اس کے جو حق ہیں حقوق ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ جب دوسری کرتے ہیں تو اسی چکر میں پھر پڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک حماقت اور پہلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ اور بعض بیویاں بھی ظالم ہوتی ہیں، جب آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو پہلے کی طرف اس کو جانے ہی نہیں دیتی۔ یہ بھی ظلم ہے، دونوں کی طرف سے، مرد کی طرف سے اور دوسری بیوی کی طرف سے بھی۔ لیکن یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض آدمی ایک شادی کرتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے، پھر تیسری کرتا ہے، لیکن تیسری کو وہ جو ہے جو چھوٹی ہوتی ہے آخر میں کرتا ہے، ساری توجہ اس کے اوپر آ جاتی ہے، باقی دو بیچاریاں وہ جو ہے بے سہارا ہو جاتی ہیں، ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ کافی شکایات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ نے 4 نکاح کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ظلم کرو، تم زیادتی کرو عورتوں کے اوپر، ان کے حقوق کو پامال کرو، اس کا حکم نہیں ہوا۔ بعض یہ رٹا لگا، یہ جی سنت ہے جی، یہ 4 شادیاں ہم کر سکتے ہیں جی، 4 شادیاں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن حقوق بھی پورے کرنے چاہیے، اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ایک ایک پائی پائی کا حساب لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے ہو، تمہیں کوئی حساب نہیں ہوگا تم سے، نہیں، اللہ پاک پوچھیں گے۔ اسی لیے تو رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو 4، لیکن ان میں برابری کرو۔ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، پھر فرمایا رب العالمین نے پھر ایک کے اوپر اکتفا کرو، بس ایک کے اوپر اکتفا کرو۔ 4 نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو آخری ہے اس کے ساتھ پکنک منائی جائے، اس کے ساتھ گھوما پھرا جائے، باقی تینوں جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کتابوں میں یوں آیا ہے کہ جو آزاد عورت نکاح میں آتی ہے اس کے لیے 2 راتیں ہیں، کہ آدمی 2 راتیں اس کے ساتھ رہے، اور اگر ایک لونڈی ہے اس کے پاس تو اس کے ساتھ پھر 1 رات رہے۔ آزاد کے اتنا حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر عمل بتایا، ہر طریقہ بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اپنی ازواج مطہرات سے یہ برتاؤ تھا، یہ عدل اور انصاف تھا کہ آپ باریاں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ یہاں تک بھی آیا کہ جب آپ کہیں جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں یا کہ سفر میں جاتے تو پھر آپ قرعہ ڈالتے تھے، تو جس بیوی کا نام آ جاتا اس میں اس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ یہ ہے انصاف، ہمیں انصاف کا سبق ملا ہے، درندے پن کا نہیں ملا، انسان کا ملا ہے، جانور بننے کا نہیں ملا ہے۔ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ تو جانور سے بھی بدتر ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے ان کے آگے۔ آگے حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت، جس وقت ہوں، عند الرجل،
नज़दीक आदमी के इमरातान दो बीवियां हों, फलम या अदिल बैनहुमा, बस अगर उस आदमी ने नहीं इंसाफ किया उन दोनों के दरमियान, इंसाफ नहीं किया, बेइंसाफी की, एक को हक दिया दूसरी को नहीं दिया, बराबर का हकूक देना चाहिए। एक रात दो बीवियां हैं, एक रात पहली के घर, दूसरी रात दूसरी के घर, जैसे कपड़ा पहली को दे दूसरी को दे रहा है वैसा पहली को दे, जूती कपड़ा रहन सहन मकान सब बराबर हो। आपने फरमाया फलम या अदिल, बस अगर उसने नहीं इंसाफ किया, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, आपने फरमाया जा आ, वो आदमी आएगा, यौमल क़ियामत, दिन क़यामत के, व शिक़्क़ुहु साक़ितुन, और उसका आधा हिस्सा नहीं होगा, खत्म होगा। फालिज का मरीज उठाया जाएगा, मफलूज होगा, आधा हिस्सा उसका खत्म होगा, अगर उसने इंसाफ नहीं किया होगा, बेइंसाफी की होगी।